رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ میرا ظاہری حلیہ مشابہت کہلاتا ہے، تشبہ کہلاتا ہے۔ میرے چہرے کی مشابہت کس کے ساتھ ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے وہ اس زمانے کی تہذیب سے متاثر نہیں ہو کر لے کر آئے، بلکہ اس زمانے میں جو چیزیں غلط تھیں ان کو ہٹایا ہے، جو چیزیں اچھی تھیں ان کو بتایا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے، عجیب و غریب قسم کے ہیئر کٹ آ گئے ہیں، اور یہ سب ہیئر کٹ آپ پیچھے اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کی ریسرچ کروا کے دیکھیں، وہ سب سٹائل، ہیئر سٹائل وہ باطل اقوام کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہماری تہذیب کیا ہے، داڑیاں کیسے ہیں، شکلیں کیسی ہیں، حلیہ کیسے ہیں، برتھ ڈیز منائی جا رہی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی اصل کہاں سے نکلی ہے۔ فادر ڈیز منائے جا رہے ہیں، مدر ڈیز منائے جا رہے ہیں، اور فرینڈ شپ ڈیز منائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور میں ساری امت کے بچے، ہمارے بچے بچیاں ہیں، ہم ان کو ایک زندگی دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، زندگی کو فالو کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ماحول میں کئی قسم کے کلچر ڈیولپ ہو رہے ہیں، کئی قسم کی زندگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی غیروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، اب تو یہ چیز اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہمارے یہاں تک کہ ہیئر سٹائل، بالوں کی کٹنگ، ہماری شکلیں، ہمارا چلنا پھرنا بالکل معمولی انداز سے غیر مسلم افراد کی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش میں یہ امت مبتلا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کو اس قوم میں سے سمجھا جائے گا۔ اس حدیث کی تفصیل کئی علماء نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے۔ فَهُوَ مِنْهُمْ سے کیا مراد ہے، ان میں سے شمار سے کیا مراد ہے، یا تشبہ سے کیا مراد ہے، مشابہت سے کیا مراد ہے۔ میرا ظاہری حلیہ مشابہت کہلاتا ہے، تشبہ کہلاتا ہے۔ میرے چہرے کی مشابہت کس کے ساتھ ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں۔ ایک ہے میں زبان سے بول رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو وہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار اس کا یہ ہوگا کہ میری زندگی کو دیکھا جائے گا۔ زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ شکل صورت کس کی اپنائی ہے، چال حلیہ لباس کس کا اپنایا ہے، گفتگو کس کی اپنائی ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کو فالو کرے گا، جس قوم کے حلیے کو اپنائے گا وہ اس میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ کوئی قاعدہ صرف حدیث میں نہیں بتا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہر اسکول کالج کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، آٹومیٹکلی بچوں کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں اسکول کے بچے ہیں۔ ہر چیز ایک یونیفارم میں پیش کی جاتی ہے خوبصورتی کے لیے، اور یہ امتیاز کرنے کے لیے کہ یہ
ان میں سے ہے، یہ اس میں سے ہے۔ ہمارے بڑے ادارے ہوں، چھوٹے ادارے ہوں، جو بھی ہماری آرمی، پوری دنیا میں فوجی اداروں کی الگ یونیفارم ہے، وہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سی آرمی سے ہیں، یہ کون سے قبیلے سے ہیں، یہ کہاں سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اس حدیث میں واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلمان صرف اس وجہ سے ہمیں نہیں کہ اس زمانے کا یہ لباس تھا کہ 2 چادریں اوڑا کرتے تھے یا کوئی کرتا پہنا کرتے تھے تو لہٰذا اس وجہ سے لاگو ہو گیا۔ اسلام کبھی کسی کے تابع ہو کے، مذہب کبھی کسی نظریے کے تابع ہو کے نہیں آتا۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ مذہب جو شارع جو لے کر آتا ہے، جو نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، وہ اس زمانے کی تہذیب سے متاثر نہیں ہو کر لے کر آئے، بلکہ اس زمانے میں جو چیزیں غلط تھیں ان کو ہٹایا ہے، جو چیزیں اچھی تھیں ان کو بتایا ہے۔ مذہب پورا دین انسانی زندگی پیدائش سے لے کے موت تک، اور صرف موت تک نہیں، مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو حل کرنے کا بھی یہ دین اسلام بتاتا ہے۔ تو مذہب تابع نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب کا لباس موجود ہے، اس کی چند خصوصیات موجود ہیں، اگرچہ کوئی لباس نومینیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ مسلمان کا لباس ہے، اس کی خصوصیات موجود ہیں۔ روایات میں، احادیث میں موجود ہے کہ لباس ستر چھپا ہوا ہو مرد اور عورت کا۔ دوسرے نمبر پہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ ستر کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، اور لباس ڈھیلا ہو لیکن باریک ہو اور نظر آ رہا ہو اس میں سے، وہ بھی پابند ہے۔ اس چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو بھی لباس اختیار کر لیا جائے وہ پھر اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارا ہیئر سٹائل کس پر ہے؟ ہمارے سروں پر ٹوپیاں، جیسے ایک حدیث یاد آئی، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، امامہ باندھنا اس زمانے کا ایک تہذیب میں موجود تھا۔ وہ مسلمان بھی باندھتے تھے، غیر مسلم بھی باندھتے تھے، لیکن فرق بتانے کے لیے، تمیز بتانے کے لیے، امتیاز بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور ان لوگوں میں، ہم میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے۔ ہمارے عمائم بتائیں گے کہ ہم امام میں ٹوپیوں پہ باندھتے ہیں اور یہود امامہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، تو فرق بتا رہے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والے کی زندگی میں فرق ہوگا، ایمان والے کی حلیے میں فرق ہوگا۔ ہماری کٹنگ کیسے ہوگی؟ آج ہمارے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے، عجیب و غریب قسم کے ہیئر کٹ آ گئے ہیں، اور یہ سب ہیئر کٹ آپ پیچھے اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کی ریسرچ کروا کے دیکھیں، وہ سب سٹائل، ہیئر سٹائل وہ باطل اقوام کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دنیا میں ہم نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے۔ قربان جائیں کیسا ہیئر سٹائل تھا، قربان جائیں کیسی زلفیں تھی، چھوٹے بال بھی رکھ کے دکھائے ہیں، بڑے بھی رکھ کے دکھائے ہیں، شانوں تک بھی رکھ کے دکھائے ہیں، اور داڑھی کیسی تھی، داڑھی کے بغیر ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ تو اس زمانے میں سب لوگ داڑھی رکھتے تھے، اسی لیے میں نے اس بات کو پہلے واضح کر دیا ہے، مذہب تہذیب کے تابع ہو کے نہیں آتا، مذہب تہذیب کے تابع ہو کے نہیں آتا، اسلام نے خود تہذیب بتائی ہے۔ ہماری تہذیب کیا ہے، داڑیاں کیسے ہیں، شکلیں کیسی ہیں، حلیہ کیسے ہیں، پھر صرف مفسرین نے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تشبہ کس کو کہتے ہیں، فی افعالہ، اس کے افعال میں تشبہ ہو،
فی لباس ہی، اس کے لباس میں تشبہ نہ ہو، فی اقوال ہی، اس کے بولوں میں تشبہ، اس کے بولوں میں ہم دوسری کسی قوم کے ساتھ نہ ملتے ہوں، فی عقلی ہی، اس کے ہمارے کھانے ان کی طرح سے نہ ہو، فی مشربی ہی، ہمارا پینے کا انداز اس طرح سے نہ ہو، ہماری ہر چیز میں، ہماری شادی خوشی بیاہ میں، ہمارے دکھ درد غموں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیاب کرنے کا ایک راستہ ہے۔ برتھ ڈیز منائی جا رہی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی اصل کہاں سے نکلی ہے۔ فادر ڈیز منائے جا رہے ہیں، مدر ڈیز منائے جا رہے ہیں، اور فرینڈ شپ ڈیز منائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ ذرا سوچو، مدر ڈے ایک دن کو خاص کر دیا۔ اسلام ماں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک دن نہیں، ساری زندگی ماں کی خدمت کرے گا، تب بھی ماں کے نے جو تجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے لیے جو 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، اس کے ایک دن کا بھی حساب ہم نہیں دے سکتے۔ باپ کے لیے فادر ڈے یہ صرف دل کو تسلی دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے کہ ہم نے اگر اس دن ماں باپ کے ساتھ اچھے طرح ان کا ایک دن یہ سیلیبریٹ کر لیا ان کے ساتھ، اور منا لیا اور کیک کاٹ لیا اور جو چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو ذاتی سیٹسفیکشن ہو جائے، ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو یہ سیٹسفیکشن دل کو حاصل ہو جائے۔ تو باطل اقوام نے یہ ایک دن طے کر کے بتا دیا، پھر باقی سال اپنی مرضی کرتے رہو، اولڈ ہاؤسز میں ان کو بھیج دو۔ اللہ کے بندو، خود غور سے، ماں اور باپ سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج بچے اسکولوں سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں ماں کے لیے وہ لکھ کے، کارڈ لکھ کے کہ آج میرے مدر ڈے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بچہ بڑے ہو کے اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں نے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، میری ماں کون ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، اوسط ابواب الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا والد تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیرا والد تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، کہ والد کی خدمت کر، ان شئت، اگر تو چاہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، وَإِن شِئْتَ أَذِعْهُ، اور اگر تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے، یعنی اس کی نافرمانی کر، جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ میں صرف تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، ہمارے قول و فعل میں باطل اقوام، غیر مسلم اقوام کا تشبہ نہ آئے، ان کو آئیڈیلائز نہ کرنے لگ جائیں۔ ہمارے لیے آئیڈیلائز کرنے کے جو اللہ نے آئیڈیل ہستیاں بھیجی ہیں وہ انبیاء ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے، خلفاء الراشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اور ہم کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو 100% فالو کرنے والے بن جائیں۔ تو ہم اس حدیث کے جو تشبہ پہ اتنی سخت بات آئی ہے، اس کے عتاب سے، اس کے وبال سے، فَهُوَ مِنْهُمْ، بعض علماء نے یہ لکھا ہے جو کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دنیا میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ یہ مختلف حوالے کتابوں کے میں آپ کو مختلف کتابوں سے بتا رہا ہوں، اور اگر کہیں گے تو آپ کے حوالوں کے ساتھ بتا دوں گا کہ کون سی کتاب میں کس جگہ پہ لکھا ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور میں ساری امت کے بچے، ہمارے بچے بچیاں ہیں، ہم ان کو ایک زندگی دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، زندگی کو فالو کرنا ہے، دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔